وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے جو مسئلہ پوچھا ہے تعدیل ارکان سے متعلق کہ تعدیل ارکان امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ہاں واجب ہے اور ائمہ ثلاثہ کے ہاں فرض ہے، تو واجب کے ترک کی وجہ سے تو سجدہ سہو لازم ہوتا ہے، جیسا کہ دیگر واجبات میں یہ اصول ہے، جبکہ حنفیہ کے ہاں تعدیل ارکان کے ترک کی وجہ سے سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا، تو اس صورت میں نماز کا کیا حکم ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ نماز کے افعال مثلا قیام، رکوع، سجدہ، قاعدہ اخیرہ، قوم اور جلسہ کی ادائیگی میں اطمینان اور تعدیل واجب ہے، جس کی حد یہ ہے کہ ہر رکن میں اعضاء و جوارح ساکن ہو کر اپنی اپنی جگہ برقرار ہو جائے، اور یہ کیفیت کم از کم ایک مرتبہ سبحان ربی العظیم کہنے تک باقی رہے۔ علامہ شامی رحمہ اللہ نے اسی طرح مراقِ الفلاح میں اور طحاوی میں اس کی تفصیل کچھ ایسا ہی ہے، وَيَجِبُ الْإِطْمِنَانُ وَهُوَ التَّعْدِيلُ فِي الْأَرْكَانِ بِتَسْكِينِ الْجَوَارِحِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ حَتَّى تَطْمَئِنَّ مَفَاصِلُهُ فِي الصَّحِيحِ مراقِ الفلاح۔ اسی طرح طحطاوی میں ہے وَيَسْتَقِرُّ كُلُّ عُضْوٍ فِي مَحَلِّهِ بِقَدْرِ تَسْبِيحَةٍ كَمَا فِي الْقُسْطَانِي۔ هذا قول ابی حنیفة ومحمد علی تخریج الکرخی، الطحطاوی علی المراقی، اسی طرح شامی۔ حاصل یہ کہ تعدیل ارکان ائمہ ثلاثہ کے یہاں فرض ہے، اس کے چھوٹنے سے نمازی نہیں ہوگی، جیسا کہ حدیث میں ہے۔ حنفیہ کے ہاں یہ واجب ہے، لیکن ایسا واجب ہے کہ جس کی تلافی سجدہ سہو سے نہیں ہو سکتی۔ تعدیل ارکان چھوڑنے والے کی نماز کراہتی تحریمی کے ساتھ ادا ہو جائے گی، لیکن اگر نماز کا وقت باقی ہے تو اس نماز کو لوٹانا واجب ہے، یعنی یہ نماز واجب الاعادہ ہے۔ وقت نکل جانے کے بعد یہ نماز لوٹانا مستحب ہے۔ حاصل یہ ہے کہ تعدیل ارکان واجب ہے، لیکن اس کے نہ کرنے کی وجہ سے وہ نماز مکروہی تحریمی ادا ہوگی، یعنی وہ نماز واجب الاعادہ ہوگی اگر وقت باقی ہے۔ اگر وقت چلا گیا تو اس وقت اس نماز کو لوٹانا پھر مستحب ہوگا، واللہ اعلم بالصواب۔